آثار یا ایمان کے ارکان میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی اسلام کو عام کرے۔ امام بخاری یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سلام کسی کو دو، وہ کہتے ہیں اس سلام کا اتنا چرچا کرو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ مسلمانوں کا ایک خصوصی جو ہے نا وہ شعار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو مصافحے کے ساتھ سلامتی کی بھی اس کو دعا دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اس لیے کہا کہ افشاء السلامی من الاسلام، یہ بھی اسلام ہے۔ آگے ایک اثر ہے صحابی کا اثر، یعنی موقوف روایت کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا، تو یہ معلق موقوف ہے۔ تو یہ معلقات مرفوع بھی ہوتی ہیں اور معلق جو ہے موقوف بھی ہوتی ہے، مکتوب بھی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرفوع مانا نبی کا قول فعل، موقوف مانا صحابی کا قول فعل، اور مکتوب مانا تابعی کا قول فعل۔ تو بات یہ ہے کہ وقال عمار، اب امام بخاری کی ملاقات عمار سے ہوئی ہے، عمار تو صحابی ہے۔ امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 میں، تقریباً 2 صدی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ وہ صحابی پہلے مر کھپ گئے، تو اب یہ کیسے کہ قال عمار؟ آپ قال عبد الغفار اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ زندہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ امام بخاری نے کیسے کہا قال عمار؟ اس لیے کہا کہ یہ سند ساری کو گرا دیا۔ یہ کیا بن گیا؟ معلق بن گیا۔ کیا بن گیا؟ معلق موقوف۔ حضرت عمار فرماتے ثلاث من جمعہن فقط جمع الاسلام، جس بندے میں 3 خصلتیں ہیں اس نے وہ جامع الاسلام ہے، اس کا اسلام جامع ہے۔ کیا؟ آگے ان کو بیان فرمایا الانصاف من نفسک، اور وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ یہ 3 خصلتیں فرمائی یہ اسلام کی جس کے اندر موجود ہیں، یہ 3 خصلتیں، وہ جامع الاسلام ہے، اس کا اسلام جامع ہے۔ الانصاف من نفسک، انصاف دینا اپنے نفس سے۔ اوروں کا انصاف تو ہر کوئی دیتا ہے کہ میں بھی فیصل بن گیا، اس کا انصاف اس سے دلوایا، اس کا انصاف اس سے دلوایا، اس کا انصاف اس سے دلوایا۔ اوروں کا انصاف تو ہر کوئی دلواتا ہے، بڑی بات یہ کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اپنے سے کسی کو حق دلوانا، یہ ہے اسلام کی بہت بڑی خصلت کہ انصاف آدمی اپنے نفس سے دلوائے۔ تو یہ بڑی ایک اسلام کی خصلت ہے الانصاف من نفسی کا، یعنی انصاف دلوانا اپنے نفس سے۔ جس طرح آدمی اوروں سے انصاف دلواتا ہے، آدمی اپنے نفس سے بھی انصاف دلوائے، بہین طور کے مظلوم کو کہے کہ آپ اپنا حق جو ہے مجھ سے لے لو، آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے لے لو۔ یہ الانصاف من نفسی کا۔ وبذل السلام للعالم، کہ سلام کو خرچ کرنا ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، مانا ساری دنیا میں تو کافر بھی آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر کو نہیں دینا ہے، یا کافر کا مسئلہ الگ ہے، لیکن بس یہ مبالغہ ہے کہ ساری دنیا کو سلامتی کا پیغام دو۔ بذل السلام للعالم دو، اور تیسری بات انفاق من الاقتار، خیر خیرات ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب پیسے تھوڑے ہیں آدمی پھر بھی خیرات کرے، مزہ تو تب ہے نا کہ تنگ دستی بھی ہو اور اپنی طاقت توانائی کے لحاظ سے جتنا ہو سکے آدمی تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دے دے، تو یہ اسلام کی خصلت ہے۔ آدمی کہتا ہاں میں تو غریب ہوں، مسکین، تنخواہ بھی تھوڑی ہے، میں خیرات کروں۔ بھائی چلو تھوڑی ہے تو تھوڑا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے نیت پر نظر ہے۔ ایک آدمی کے پاس کل 2 درہم ہیں اور وہ 2 درہم سے 1 درہم دیتا ہے۔ دوسرے آدمی کے پاس 1,00,000 درہم ہیں، 1,00,000 میں سے 100 درہم اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اجر اس کا زیادہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی آدھی ملکیت دی ہے، اور اس نے سمجھا کہ 1000واں حصہ یا 1,00,000واں حصہ ملکیت کا دیا ہے یا کروڑواں حصہ دیا ہے۔ کون سا کمال کیا؟ کروڑواں حصہ دیا ہے نا، باقی لاکھوں روپے پڑے ہیں، اور یہ اس کے پاس کل 2 درہم ہیں، ان میں 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اجر میں یہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے تنگ دستی میں جو خیرات کرنا کا معاملہ ہے وہ بڑا مزیدار ہے، تو اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، اور برکت بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو سارے ہم سنتے ہیں کہ بھئی برکت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مال سے ضرورتوں کو پورا ہو جانا،
تھوڑی پیسے سے ضرورتوں کا پورا ہو جانا. مثلا کوئی بیماری ہو گئی, اچانک اللہ نے ایسا سبب بنایا, بڑی کوئی بیماری, لیکن یہاں سول اسپتال سکھر میں کام ہو گیا. وہی بیماری خورشید شاہ کو ہو گئی, وہ امریکہ چلا گیا. بھائی تیرا ٹانگے کا یا رکشے کا کرایہ خرچ ہوا, اتفاق سے تجھے وہی دوا یہاں مل گئی, اور اس نے ارب روپے خرچ کر کے صحت مند وہ بھی ہو گیا, آپ بھی ہو گئے. یہ ہے برکت کہ اس نے لاکھوں روپے, ہزاروں روپے خرچ کر کے صحت حاصل کی, اور آپ نے 10 روپے خرچ کر کے صحت حاصل کی. یہ ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے. یا مصیبتوں کا نہ آنا, یہ بھی برکت ہے. مصیبت آئی نہ, مشکل آئی نہ, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری نہیں ہوتی, مصیبت نہیں آتی, تکالیف نہیں آتی. جب آ رہی ہے تو سمجھو کہ ہم جو ہیں وہ بخیل ہیں, ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اس لیے مصیبتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو آگے پھر یہ ہے کہ بابو کفران العشیر و کفر دون کفر, کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں, ایک حدیث رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر, بہترین اسلام کون ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اس سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ جی افشاء السلام جو ہے وہ اسلام ہے. باقی آگے یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی عورت شوہر کی احسانات کی بے قدری کرے, یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ کفر میں مراتب ہیں, اور بڑا مرتبہ کفر کا وہ ہے کہ آدمی دائرہ ایمان سے نکل جائے. باقی دائرہ ایمان سے آدمی نہ نکلے تو باقی جو گناہ ہیں یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے. پھر گناہوں کا فرق ہے, کوئی بڑا گناہ ہے, کوئی اس سے چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا ہے. تو گویا کہ یوں سمجھے کفر کی لائن ہے. تو کفر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے, ایک اعلیٰ درجہ ہے, اس کے بعد اس سے ہٹ کر نیچے جتنے بھی گناہ ہیں, پھر ہلکا کفر ہے, پھر ہلکا کفر ہے, پھر اس سے ہلکا ہے, اس سے ہلکا ہے. مانا کفر میں مراتب ہیں. کفر میں کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو اسلام سے نکال دے. باقی کفر میں کیا ہے؟ مراتب ہیں. اب یہ امام کا غرض ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے, اور گناہ جتنے بھی ہیں یہ بھی کفر ہیں, اور لیکن یہ کفر کے چھوٹے مراتب ہیں. سوال پیدا ہو گیا کہ کتاب الایمان چل رہا تھا, اور کتاب الایمان میں اچانک جو ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ بات آ گئی کہ امام صاحب نے ایسا باب رکھا جس میں کہا کہ کفر کے مراتب ہیں. تو کہاں ایمان کہاں کفر, ان کا تو فرق ہے, مناسبت ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ کہ اصل میں ایک ضابطہ ہے کہ الاشیاء تتبین بازدادها, کہ اشیاء ضد بتانے سے واضح ہوتی ہیں. جب امام نے پہلے کوشش کی کہ ایمان کی حقیقت بتائی, پھر ایمان کے ارکان بتائے, پھر ایمان کے امور بتائے, ایمان کے تقاضے بتائے, اتنا ایمان کا مسئلہ سمجھا کر کے مرجع کی تردید کرتے گئے, معتزلہ خوارج کی تردید کرتے گئے. اب آخر میں آ کر کے ایمان کے مد مقابل کفر ہے, اس کو بھی لایا تاکہ جب